وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، سدا پڑھتی رہوں قرآن یہ دعا ہے میری، سدا پڑھتے رہو قرآن یہ دعا ہے میری۔ یا الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، یا الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، مل جائے توفیق تیری تو خدمت قرآن کر جائیں۔ یا الہی تمنا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی تمنا ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے، اور میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی تمنا ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ ہمارے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس میں ہم پڑھیں گے سورۃ النبأ کی آیت نمبر 4 سے ترجمہ، تفسیر اور گرامر۔ اس میں صیغے بتائے جائیں گے، ترجمہ لفظی بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ مختصر تفسیر۔ کلا سیعلمون، کلا ہرگز نہیں، ان قریب، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ کلا حرف ردا ہے، مطلب اس کا ہے ہرگز نہیں۔ سیعلمون، سین کے اوپر جو زبر ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے مستقبل کے لیے خاص کرتا ہے۔ ان قریب، سین کے اوپر جو زبر ہے نا اس وجہ سے، یعنی سیعلمون ان قریب وہ بہت جلد، یعلمون جان لیں گے، فعل مضارع جمع مذکر غائب، علما یعلم مصدر علما جاننا، وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ کلا سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ کلا سیعلمون، کلا کا لفظ عربی میں عموماً اپنے سے پہلے کلام کو غلط اور بعد والے کلام کو صحیح قرار دینے کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے متعلق اختلاف ڈالنا، انکار کرنا یا شک کرنا بالکل غلط ہے، اور اس کا آنا بالکل یقینی ہے۔ سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی اگر ان کی عقل قیامت کو نہیں مانتی اور اس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو مرنے سے تو نہ یہ انکار کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں شک کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس میں کسی کا اختلاف ہے، تو بس مرنے کی دیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی قیامت اور دوسری تمام حقیقتیں جنہیں یہ لوگ اور ان کی عقل نہیں مانتی، یہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور اتنا یقین کریں گے کہ جب یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جس قیامت کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ تاکید کے لیے فرما رہے ہیں یہ لوگ اور ان کی عقل
جس بارے میں اختلاف کرتی ہے وہ سب کا سب ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ تاکید کے لیے دوبارہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم حرف عطف ہے، مطلب اس کا ہے پھر۔ کلا، کلا حرف ردا ہے، بات کو روکنے اور تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں، سیعلمون، سین جو ہے یہ حرف استقبالیہ ہے، استقبال ہے، فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے مستقبل کے لیے خاص کرتا ہے۔ ان قریب، وہ بہت جلد، یعلمون جان لیں گے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ علم یعلم مصدر علمن جاننا، وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تاکید کر کے پھر بار بار تاکید کر کے فرما رہے ہیں۔ پہلے کہا ان قریب وہ جان لیں گے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ پتہ چل جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں، موت کے بارے میں اور موت کے بعد کے حالات احوال بیان کیے ہیں وہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح قیامت کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس زمین کو نہیں بنایا مہادا، فرش۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو فرش یعنی بچھونا۔ الم نجعل، الف کے اوپر جو زبر ہے اور لام میم، حمزہ یعنی حمزہ زبر آ، یہ حمزہ استفہامیہ ہے۔ کیا، لم کا مطلب ہے لم نجعل، فعل مضارع منفی جہت بلم مجزوم جمع متکلم، جعل یجعل مصدر جعلن بنایا، لم کی وجہ سے ترجمہ ہم نے نہیں بنایا، ہم نے نہیں بنایا، لم کا مطلب نہیں میں بدل رہا ہے نا، تو حمزہ زبر کا مطلب کیا ہے، حمزہ جو ہے، حمزہ زبر آ جو ہے اس کا مطلب ہے کیا ہم نے نہیں بنایا ارض زمین کو، مہادن، مہادن اسم ہے، بچھونا قرار دینے کی جگہ یعنی فرش، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا، فرش نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کیا ہم نے ان کے لیے اس زمین کو فرش نہیں بنایا۔ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ کیا یہ زمین ساری کی ساری ہم نے ان کے فائدے کے لیے، فرش کے لیے، ان کے رہنے کے لیے جگہ نہیں بنائی؟ اللہ تعالیٰ کویسچن کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کبھی سوال کے طور پہ سمجھاتے ہیں اور کبھی چیزیں عطا کر کے پھر سمجھاتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یقین دلانے کے لیے اور ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی قدرت کے چند عجائب پیش فرمائے ہیں کہ عقل سے پوچھو کہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اور وہ عجائب بھی خود تمہارے گرد و پیش اور تمہاری ذات میں موجود ہیں۔ نمبر 2 فرمایا جہاں رہتے ہو اسی کو دیکھ لو، کیا عقل میں آ سکتا ہے کہ اتنی بڑی زمین کو ہم نے کس طرح پیدا کیا اور کس طرح بچھونے کی طرح بچھا دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز ہے سوالیہ نشان میں۔ الحمدللہ
آج ہماری سورت نبا کی آیات نمبر 4 سے لے کر 4، 5، 6 3 آیات مکمل ہوئی الحمدللہ۔ انشاءاللہ کل پھر ہم سٹارٹ کریں گے 7 آیت سے۔ اگر آپ کو آج کا سبق اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مریم صدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا رکھیے بہت زیادہ خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔